السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا دوسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے اور دوسرے والیوم میں چیپٹر ہے کتاب الحدود اور اس میں ہے چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3590۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3591۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درہم مالیت کی ڈھال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا۔ حدیث نمبر 3592۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے کہ وہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3593۔ رافع بن خدیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت پر لگے ہوئے پھل اور شگوفے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حدیث نمبر 3594۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ سے درختوں پر لگے پھل کی چوری کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسے گودام میں محفوظ کر لینے کے بعد چوری کیا، وہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ گیا تو پھر اس پر قطع ہاتھ کاٹنا ہے۔ حدیث نمبر 3595۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین مکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لٹکے ہوئے پھلوں کی چوری میں قطع ہے، نہ پہاڑ کے دامن میں چرنے والے جانور کی چوری میں۔ جب وہ جانور باڑے میں پناہ گزین ہو اور پھل گودام میں محفوظ ہو تو پھر اس کی چوری پر قطع ہے، جب وہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 3596۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈاکو پر قطع ہاتھ کاٹنا نہیں، اس کی سزا الگ ہے، اور جو شخص بڑے بڑے ڈاکے ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 3597۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے اور جھپٹ کر مال حاصل کرنے والے پر قطع نہیں۔ حدیث نمبر 3598۔ اور شرح سنہ میں مروی ہے کہ صفوان بن امیہ مدینہ آئے تو وہ اپنی چادر کا سرہانہ بنا کر مسجد میں سو گئے۔ ایک چور آیا اور اس نے اس کی چادر پکڑ لی تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تو صفوان نے عرض کیا، میں نے اسے قطع کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ چادر اس چور پر صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا؟ حدیث نمبر 3599۔ امام ابن ماجہ نے اسی طرح عبداللہ بن صفوان بن ابیہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3600۔ اور امام دارمی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3601۔ حسر بن ارطاط بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، غزوہ میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ البتہ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے غزوہ کے بجائے سفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حدیث نمبر 3600۔ ابو سلمہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کے بارے میں فرمایا، اگر وہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر وہ پھر چوری کرے تو اس کا پاؤں کاٹ دو، اگر پھر چوری کرے تو اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دو، اگر پھر چوری کرے تو اس کا دوسرا پاؤں کاٹ دو۔ حدیث نمبر 3603۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے دوسری چوری میں دوسری مرتبہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے تیسری مرتبہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پاؤں کاٹ دو۔ اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر چوتھی مرتبہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پاؤں کاٹ دو۔ اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے 5ویں مرتبہ لائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ ہم اسے لے گئے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر ہم نے اسے گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا اور اس پر پتھر پھینک دیے۔ حدیث نمبر 3604۔ اور انہوں نے شرح سنہ میں چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاتھ کاٹ دو پھر اسے داغ دو۔ حدیث نمبر 3605۔ فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ ایک چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ حدیث نمبر 3606۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ دو، خواہ ایک نش 20 درہم ہی ملے۔ حدیث نمبر 3607۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، آپ کے متعلق یہ گمان نہیں تھا کہ آپ اس کے متعلق کچھ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض
فرض محال فاطمہ بھی ہوتی تو میں بلا تفریق ان کا ہاتھ کاٹتا۔ حدیث نمبر 3608۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا غلام لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں کیونکہ اس نے میری اہلیہ کا آئینہ چرا لیا ہے۔ عمر نے فرمایا اس پر قطع نہیں، اور وہ تمہارا غلام ہے، اس نے تمہارا سامان اٹھا لیا ہے۔ حدیث نمبر 3609۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اسی میں میری سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب لوگ کثرت سے موت کا شکار ہوں گے اور اس وقت قبر غلام کی آواز ملے گی۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرنا۔ حماد بن ابی سلیمان نے کہا کہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ میت پر اس کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ کتاب الحدود میں چیپٹر ہے حدود کے بارے میں سفارش کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3610۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مخزومیہ عورت جس نے چوری کی تھی کہ واقعہ نے قریشیوں کو غمزدہ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سفارش کرے گا؟ پھر انہوں نے کہا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صرف اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں۔ اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے خاندانی شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ بخاری، مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے کہ عائشہ نے بیان کیا کہ ایک مخزومیہ عورت فاطمہ بنت اسود تھی جو رہتاً چیزیں لیا کرتی تھی پھر ان کی واپسی کا انکار کر دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تو اس کے خاندان والے اسامہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے بات کی اور اسامہ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی۔ پھر امام مسلم نے حدیث مذکورہ کے مطابق حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 3611۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے نفاذ کے آگے حائل ہوگی تو اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ جس نے جانتے ہوئے کسی باطل ناحق کے بارے میں جھگڑا کیا تو وہ اس سے دستکش ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہتا ہے۔ جو جس نے کسی مومن پر بہتان لگایا تو وہ کچ لہو کے کیچڑ میں رہے گا حتیٰ کہ وہ اس سے نکل آئے جو اس نے کہا ہے۔ احمد، ابو داؤد اور بھی حقیقی شیخ الایمان میں ایک روایت ہے جس نے کسی جھگڑے پر اعنات کی جبکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ حق ہے یا باطل تو وہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس میں سے دستکش ہو جائے۔ حدیث نمبر 3612۔ ابو امیہ مخزومی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، اس نے اطراف جرم کر لیا لیکن اس سے مال برآمد نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے تم نے چوری نہیں کی۔ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ضرور کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات دہرائی لیکن وہ ہر مرتبہ اعتراف کرتا رہا۔ آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اور میں نے اس اصحاح الاربعہ، جامع الاصول، شیخ الایمان اور معلم السنن میں ابو امیہ سے اسی طرح پایا ہے۔ حدیث نمبر 3613۔ اور مصابی کے نسخوں میں ابو امیہ کی بجائے ابو رمسہ ہے۔ کتاب الحدود میں ہے شراب نوشی پر حد قائم کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3614۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی پر کھجور کی ٹہنیاں اور جوتے مارے اور ابو بکر نے 40 کوڑے مارے۔ حدیث نمبر 3615۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی پر 40 جوتے اور شاخیں مارا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3616۔ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر کے دور خلافت اور عمر کے دور خلافت کے شروع کے دور میں شراب نوش کو لایا جاتا تو ہم اپنے ہاتھوں، جوتوں اور اپنے کپڑوں کے ساتھ اسے مارتے حتیٰ کہ عمر کی خلافت کے آخری دور میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے اور سرکشی پر اتر آئے تو انہوں نے 80 کوڑے مارے۔ حدیث نمبر 3617۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے تو اسے کوڑے مارو اور اگر وہ 4تھی مرتبہ پیے تو اسے قتل کا دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی پیش کیا گیا جس نے 4تھی مرتبہ شراب پی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3618۔ امام ابو داؤد نے اسے قبیصہ بن ذؤیب سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3619۔ ابو داؤد اور ترمذی کی دوسری روایات اور نسائی، ابن ماجہ، دارمی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت جن میں ابن عمر
معاویہ، ابو ہریرہ اور شرید میں سے ہے، اسے قتل کر دو تک مروی ہے۔ حدیث نمبر 3620۔ عبد الرحمن بن اظہر بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، جب ایک شخص کو جس نے شراب پی رکھی تھی لایا گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اسے مارو، جن میں سے کسی نے اسے جوتوں کے ساتھ مارا، کسی نے لاٹھی کے ساتھ مارا اور کسی نے اسے کھجور کی سبز شاخ کے ساتھ مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے خاک اٹھائی اور اس کے چہرے پر دے ماری۔ حدیث نمبر 3621۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو، ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے مار رہا تھا، کوئی اپنے کپڑے سے اور کوئی اپنے جوتے سے مار رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ملامت کرو اور اس کی طرف متوجہ کر کہنے لگے تو اللہ سے نہ ڈرا، تجھے اللہ کا خوف نہ آیا اور تجھے اللہ کے رسول سے حیا نہ آئی، اور کسی نے کہہ دیا اللہ تمہیں رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ تم کہو اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ حدیث نمبر 3622۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے شراب پی تو وہ مدہوش ہو گیا، وہ راستے میں جمتا ہوا ملا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جایا جانے لگا۔ جب وہ عباس کے گھر کے برابر پہنچا تو بھاگ کر عباس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے چمٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا کیا اس نے یہ کیا، اور آپ نے اس کے متعلق کچھ بھی نہ کہا۔ حدیث نمبر 3623۔ عمیر بن سعید نخعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب کو فرماتے ہوئے سنا اگر میں کسی شخص پر حد قائم کروں اور وہ فوت ہو جائے تو میں اپنے دل میں کسی قسم کا افسوس نہیں کروں گا، لیکن اگر شرابی پر حد قائم کروں اور وہ فوت ہو جائے تو میں اس کی طرف سے دیت دوں گا، یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 3624۔ ثور بن زید ویلمی بیان کرتے ہیں کہ عمر نے حادث شراب کے متعلق مشورہ طلب کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ اس سے 80 کوڑے ماریں، کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اور جب مدہوش ہو جاتا ہے تو وہ ہذیانی کیفیت میں اول پھول باتیں کرتا ہے، اور جب وہ اول پھول باتیں کرتا ہے تو پھر افطرا پردازی کرتا ہے۔ عمر نے شراب کی حد میں 80 کوڑے مارے۔ کتاب الحدود میں ہے جس شخص پر حد قائم کی جائے اس پر بد دعا کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 3625۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسایہ کرتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کے جرم میں اس پر حد قائم نافذ کی۔ ایک روز اسے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا، فرمایا تو اسے کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا اے اللہ اس پر لعنت فرما، کتنی ہی بار اسے شراب نوشی کے جرم میں لایا جا چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، اللہ کی قسم میں جو جانتا ہوں وہ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3626 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا جس نے پی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو، ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے مارنے والا تھا، کوئی جوتوں کے ساتھ اور کوئی اپنے کپڑے کے ساتھ مارنے والا تھا۔ جب وہ واپس ہوا تو کسی نے کہہ دیا اللہ تمہیں رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ حدیث نمبر 3627۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اسلمی معاذل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی ذات کے خلاف 4 مرتبہ گواہی دی۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ حرام کام زنا کا ارتکاب کیا، آپ ہر مرتبہ اسے اعراض فرماتے رہے۔ 5ویں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ تو فرمائی تو پوچھا کیا تم نے اس سے جماع کیا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا حتیٰ کہ تمہاری یہ چیز شرمگاہ اس عورت کی اس چیز شرمگاہ میں گم ہوگی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح صلاحی سر میدانی میں اور رسی کنویں میں داخل ہو کر غائب ہو جاتی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں نے اس کے ساتھ حرام طور پر وہ کام کیا جو آدمی حلال طور پر اپنی اہلیہ کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اس قول و اقرار سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے 2 آدمیوں کو سنا کہ آپ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کو دیکھو جس کی اللہ نے ستر پوشی کی تھی، اس کے نفس نے اسے نہ چھوڑا تاکہ وہ کتے کی طرح سنگسار کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی، پھر کچھ دیر چلے حتیٰ کہ آپ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے جس نے اپنی ٹانگ اٹھا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہیں؟ ان دونوں جیسے کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نیچے اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اسے کون کھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ابھی جو اپنے بھائی کی عزت خراب کی ہے وہ اسے کھانے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ تو اب جنت کی نہروں میں غوطہ زنی کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 3628 ہے۔ خزیمہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس کی گناہ کی حد قائم کر دی گئی
تو حد اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3629۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے موجب حد کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اللہ اس سے زیادہ عادل ہے کہ وہ اسے اپنے بندے کو آخرت میں دوبارہ سزا دے، اور جو شخص کسی موجب حد گناہ کا ارتکاب کرے اور اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے اور اس سے درگزر فرمائے تو اللہ اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ کسی چیز پر مواخذہ فرمائے جس سے اس نے درگزر فرمایا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ کتاب الحدود میں ہے تعزیر کا بیان۔ حدیث نمبر 3630۔ ابو بردہ بن نیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔ حدیث نمبر 3631۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ حدیث نمبر 3632۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کسی مسلمان آدمی سے کہے اے یہودی تو اسے 20 کوڑے مارو، اور جب کہے اے ہجڑے تو اسے 20 کوڑے مارو، اور جو شخص کسی محرم خاتون سے جماع کرے تو اسے قتل کر دو۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 3633۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسا آدمی پاؤ جس نے اللہ کی راہ مال غنیمت میں خیانت کیا تو اس کا سامان جلا دو اور اسے مارو۔ ترمذی اور ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔